اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عثمان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو فرشتے بھی ذوالنورین کہتے ہیں۔ ذوالنورین کا مطلب ہوتا ہے دو نور والا۔ آپ کا یہ لقب دو نور والا کیوں ہو پڑا؟ کہ آپ کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں گئے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور، آپ کی آل اولاد نور، تو حضور کے گھر سے دو نور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے، تو یوں آپ کا لقب جو ہے وہ ذوالنورین ہوا کہ دو نور والا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار کی سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک ذوالنورین، تم کو جوڑا نور کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو نور یعنی کہ دو بیٹیاں حضور کی آپ کے نکاح میں گئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم کے نواسے ہیں۔ ام حکیم کے نواسے تو یوں سمجھیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے لگے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسلام قبول کرنے میں آپ کا چوتھا یا پانچواں نمبر ہے، اور شروع ہی سے آپ بڑے شریف النفس، یعنی کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اور کسی برائی کی طرف آپ نہیں گئے، اور جو ہی آپ تک اسلام کی دعوت پہنچی، آپ تک جو اسلام کی دعوت پہنچی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پہنچی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی دوستی تھی۔ دیکھیں، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتے ہیں۔ اسلام کا معاملہ شروع ہونے سے پہلے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے۔ یعنی کہ یہ جو شریف النفس لوگ تھے نا، جو جن کو ظلم برداشت نہیں ہوتا تھا اور یہ برائی ان کو اچھی نہیں لگتی تھی، تو ان کا ایک اپنی ایک گیدرنگ تھی، اور ان کا برے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسلام کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ان کی آپس میں تعلقات تھے، کیونکہ یہ بھی شریف بندہ شریف بندے کے پاس ہی بیٹھے گا، برے بندوں کے پاس تو نہیں بیٹھے گا۔ ظاہری بات ہے، بروں کے پاس بیٹھے گا تو برائی سے خود تو بچ نہیں سکے گا، خود بھی برا بن جائے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی ان کو اسلام کی دعوت پیش کی تو یہ فوراً انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو چوتھا یا پانچواں نمبر ان کا آتا ہے، اور اس قدر یہ باحیات کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے داماد کے فرشتے استقبال میں ان کو ذوالنورین کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سے ایسی محبت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دونوں بیٹیاں انتقال کر گئیں تو فرمایا کہ میری اگر 100 بیٹیاں ہوتی اور وہ یکے بعد دیگرے انتقال کرتی رہتی تو میں سب کو عثمان کے نکاح میں دیتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی عادات اور ان کی سیرت سے اتنی آپ کو پسند تھی ان کی سیرت کہ حضور فرماتے ہیں کہ دماغ ہو تو ایسا کہ میری اگر 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ان کو بھی عثمان کے نکاح میں دیتا، کیونکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اکٹھا دو بہنوں کو ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا نا، پہلے ایک بیٹی کا انتقال ہوا پھر دوسری کو نکاح میں دیا، تو حضور نے فرمایا اس طرح بیٹیاں میری انتقال ہوتی رہتی تو میں سب کو یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا۔ آج ایک تعداد ہے کہ جو اپنے گھر کا سکھ نہیں ہے، انہیں اپنے گھر سے پریشان ہے، وہ بے چین ہے، ہر دوسرا بندہ آپس کے لڑائی جھگڑے سے تنگ ہے کہ یہ لڑائی جھگڑے کا معاملہ کیسے ختم ہو۔ اس کی مین وجہ ہے کہ شادی کرتے وقت جو ہماری چوائس جو تھی وہ شریعت کے مطابق نہیں تھی۔ ہم نے ظاہری حسن و جمال اور مال و دولت تو دیکھا، لیکن شریعت نے جو کرائیٹیریا دیا تھا وہ ہم نے نہیں دیکھا، جس کی بنا پر ہم اپنے پاؤں پہ آپ کلہاڑی مار لیتے ہیں۔ دیکھیں، شادی کا معاملہ کوئی عام معاملہ نہیں ہوتا، ایک پوری زندگی گزارنی ہوتی ہے، اور عورت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بیوی سے بندہ سکون حاصل کرے، تو ایسی عورت کے ساتھ بندہ نکاح کرے کہ جس سے بندے کو سکون ملے۔ پھر بسا اوقات جب بندہ ظاہری حسن و جمال دیکھتا ہے، مال و دولت دیکھتا ہے اور فوراً شادی کر لیتا ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ حسن و جمال میں سکون ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ مال و دولت میں سکون ہے،
حسن و جمال اور مال و دولت اور بڑی منصب والی اور بڑی مال والی میں ایسا اس میں سکون نہیں ہے۔ پھر بندہ جب ایسی عورت سے شادی کرتا ہے تو اس کے اندر ذرا تکبر ہوتا ہے اور وہ پھر وہ ناکو چلے چبوا دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ شادی کریں گے حسن کی بنا پر، کچھ کریں گے منصب کی بنا پر، کچھ لوگ کریں گے دولت کی بنا پر۔ فرمایا تم تینوں چیزوں کو چھوڑ دینا، نہ تم عورت کا حسن دیکھنا، نہ منصب دیکھنا، نہ دولت دیکھنا، فرمایا یہ دیکھنا کہ عورت دیندار کتنی ہے۔ دیندار خاتون سے شادی کرنا، کیونکہ جس عورت کے پاس دین ہوگا اس کے پاس اللہ کا ڈر ہوگا، جس کے پاس اللہ کا ڈر ہوگا وہ شوہر کی حق تلفی کرنے میں ڈرے گی، جس کو پتا ہے کہ شوہر کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے، جس کو معلوم ہے کہ شوہر ایک رات بھی ناراض ہوئے تو فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، جس کو یہ پتا ہے کہ شوہر کی ناراضگی میں انتقال ہو جائے تو ڈائریکٹ بندہ جہنمی ہے، شوہر کی رضا میں انتقال ہو جائے تو بندہ سیدھا جنتی ہے۔ تو جو عورت یہ علم رکھتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے میں پرہیز کرتی ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری بڑھ چڑھ کر کرتی ہے، اس کے اخلاقیات بھی اچھے ہوتے ہیں، جو دین رکھتی ہے اور خوف خدا رکھتی ہے۔ تو ٹھیک ہے حسن و جمال والی عورت سے شادی کرے، بھلے دولت والی عورت سے تو شادی کرنے سے حضور نے منع کیا کہ ایسی عورت سے شادی نہ کرو جو دولت میں تم سے زیادہ ہو، دولت میں تم سے کم ہو، ایسی عورت سے شادی نہ کرو کہ جو منصب و عزت میں تم سے زیادہ ہو۔ آپ ایک بزنس مین ہو یا ایک جاب کرتے ہو، لیکن جس سے آپ شادی کر رہے ہو وہ کسی ایم این اے، کسی وزیر، کسی ایس پی، یعنی کہ کسی بڑے منصب والی کی بیٹی ہے، تو پھر وہ اس کا اپنے شوہر کی اطاعت کرنا مشکل ہو جائے گا کہ اس کے اندر ایک انا آ جاتی ہے کہ میں خود کچھ ہوں۔ تو ایسی عورت سے شادی نہ کی جائے، وہ شوہر کی اطاعت نہیں کرتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ داماد کیسا ہونا چاہیے، فرمایا جیسا عثمان ہے ویسا داماد ہونا چاہیے۔ کیا تھے آپ؟ بہت زیادہ باحیا تھے، آپ سخی تھے، اس لیے آپ کا ایک لقب کامی الحیا ہے کہ آپ فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے تھے، اور آپ غسل کرتے وقت کہتے ہیں کہ اللہ پاک سے حیا کرتے ہوئے ایک کونے میں ہو جایا کرتے تھے، حالانکہ غسل خانے میں بھی آپ تہمت باندھ کر غسل کرتے تھے اور اللہ پاک سے حیا کرتے ہوئے بھی ایک کونے میں ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے جو بھی نکاح کرنا ہو تو یہ خصوصیات دیکھ لی جائیں کہ جب لڑکا چوائس کرنا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ دیندار ہے، حیا والا ہے، سخی ہے، اس طرح کی اس کے اندر کوالٹیز دیکھی جائیں گی۔ لیکن ہم صرف کیا دیکھتے ہیں کہ ہاں اس کی جاب، بزنس، آمدنی، معانہ ٹھیک ہے، گھر اپنا ہے، ہم یہ 4-5 چیزیں دیکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، لڑکی کے اعتبار سے بھی ہم دنیاوی اعتبار سے چند چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہے اس کی طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں، جس کی بنا پر کبھی عورت اپنے شوہر سے تنگ ہوتی ہے اور ساری عمر ظلم سہتے ہوئے ہی وہ بڑھاپے میں پہنچ جاتی ہے، اور بسا اوقات مرد عورت سے تنگ ہوتا ہے، وہ بھی بسا اوقات اسی طرح زندگی گزارتے جلتے سڑتے وہ بھی بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اگر ہم اسلام کی تعلیمات کے مطابق شادی کریں تو پھر دیکھیں کہ یہ ایک واقعی مرد کو عورت سے سکون حاصل ہوگا، عورت کو مرد سے سکون حاصل ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ یکے بعد دیگر انتقال کرتی رہتی تو میں سب کو عثمان کے نکاح میں دیتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبریاں تو سنائی، اپنی رضا کا مژدہ بھی سنایا۔ غزوہ تبوک میں جب جانے لگے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں کچھ دو۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یار آپ لوگ چندہ بہت مانگتے ہو، تو یہ یاد رکھیے گا کہ آج آپ اپنی یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ 1400 سالوں میں دین کا کام چندے سے ہی ہوا ہے۔ 1400 سال ہو چکے ہیں دین اسلام کو، دین اسلام کا کام چندے ہی سے ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں اعلان کرتے تھے لاؤ اللہ کی راہ میں کچھ دو۔ جب غزوہ تبوک میں جانا تھا تو سب لانا شروع کر دیے، صدیق اکبر گھر کا سارا سامان لائے، فاروق اعظم آدھا سامان لائے، اور عثمان غنی نے اتنا سامان دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد عثمان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اچھا جتنا عثمان غنی نے اعلان کیا تھا جب دینے کی باری آئی تھی تو اسے ڈبل دیا تھا۔ ہم بس اوقات اعلان تو کر دیتے کہ ہم اتنا دیں گے، لیکن جب دینے کی باری آتی تو پھر
کیونکہ شیطان بھی تو وسوسے ڈال رہا تھا کہ تو اتنا زیادہ کیوں دے رہا ہے۔ اولاً شیطان نیکی کرنے سے روکتا ہے، اور اگر بندہ نیکی کرنے میں کامیاب ہو تو نیکی کم کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ یار آپ نے 4 رکعت ضرور نفل پڑھنے، 2 پڑھ لو، آدھا پارا ضرور پڑھنا ہے، آدھا پڑھ لو، اس طرح کر کے وہ نیکی کم کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ تو پھر صحابی تھے، انہوں نے دل نا شیطان کے وسوسے میں آنا تھا، تو جتنا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ حضور میں اتنا مال دوں گا، لیکن جب دینے کی باری آئی تھی تو اس سے ڈبل دیا۔ اب جب یہ لشکر غزوہ تبوک کی طرف روانہ ہوا، واپسی پر ایک مقام پر کھانے پینے کا سامان بالکل ختم ہو چکا تھا، اور بھوک کی بہت زیادہ شدت تھی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر بھی بھوک کے آثار محسوس ہو رہے تھے۔ تو صحابہ کرام کو اس کی بڑی تکلیف ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پریشان نہ ہو، فلاں علاقے تک پہنچنے تک اللہ پاک روزی کا انتظام کر دے گا۔ تو جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی بھوک کے آثار ہے، تو راستے میں ایک بستی آئی، آپ نے وہاں سے 7 اونٹ گلے کے خریدے، اور جب وہ گلے کے اونٹ لشکر میں داخل ہوئے تو صحابہ کرام میں جو ہے وہ ایک چہرے پر خوشی پھیل گئی، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ساری رات ایک ہی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہوں۔ ساری رات ایک ہی دعا تھی کہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ دیکھیں جاتے وقت بھی آپ نے مال دیا، اور پھر غزوہ تبوک سے واپسی پر بھی آپ نے 7 اونٹ گلے کے خرید کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے۔ یعنی کہ اس قدر آپ کا لقب غنی ہے کہ اس قدر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ دیکھیں امیر بندے کو حدیث میں سب سے بہترین انسان قرار دیا گیا، کس صورت میں؟ فرمایا کہ جب کہ اس کے پاس قرآن حدیث کا علم ہو، وہ حلال طریقے سے مال حاصل کرتا ہو، اور وہ اپنی رقم کو اچھی جگہوں پہ خرچ کرتا ہو۔ یہ نہیں کہ وہ کروڑوں روپے لگا کر جو ہے نا وہ ٹائٹینک دیکھنے کے لیے نکل جائے، اس کی رقم اچھی جگہ پر خرچ ہوتی ہو، حج کرنے جا رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، غربا مساکین کی مدد کر رہا ہے، رشتہ داروں کی مساجد و مدرسے بنا رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امیر انسان کو دنیا کا بہترین انسان قرار دیا۔ بندے کے پاس مال ہو، مال ہونے کے ساتھ سخاوت ہو، کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے، ہم اچھی جگہ پہ بھی خرچ کر رہے ہیں، ساتھ اس جگہ پہ بھی خرچ کریں گے، یعنی کہ اپنی نفسانی خواہشات پر نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی رقم اپنی نفسانی خواہشات پر خرچ نہیں ہوئی، بے شمار مال تھا، آپ کا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ہی خرچ ہوتا رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضا کا مجدہ سنایا اور دعا دی کہ یا اللہ میں عثمان سے راضی، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ تو اللہ پاک مال دے تو ہمیں مال اچھی جگہوں پر لگانا چاہیے، بندہ غور کر لے کہ میں اپنا مال کہاں خرچ کر رہا ہوں، میرا مال کہاں لگ رہا ہے۔ تو جب مال اچھی جگہ پہ لگے گا تو دنیا کا بہترین انسان کہلائے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے کئی بار جنت خریدی ہے، کئی بار جنت خریدی۔ پہلی مرتبہ مسجد الحرام کی توسیع کرنی تھی، مسجد الحرام کو بڑا کرنا تھا، تو جو مسجد الحرام کے ساتھ جو مکان لگتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات کی کہ تم یہ مکان بیچ دو یا اس میں شامل کر دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن اسے تو پتہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی ضمانت کی اہمیت کیا ہے، اس نے بیچنے سے انکار کر دیا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکان مسجد الحرام میں داخل کرنے پر جنت کی ضمانت دیا، فوراً اس کے گھر چلے گئے، اور بڑا اس کو سمجھاتے رہے یہاں تک کہ اس کو منوا لیا مکان بیچنے پر۔ آپ نے اس کو 10,000 دینار دے کر، یعنی کہ ایک طرح کی ڈبل نہیں، یعنی کہ 4-5 گنا زیادہ رقم دے کر وہ مکان اس کو خرید کر اس کو مسجد الحرام میں اس کی توسیع کے لیے اس کو داخل کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان کے لیے جنت کا ضامن میں ہوں۔ آپ یہ ایک مرتبہ جنت خریدی، یعنی کہ مسجد الحرام کی توسیع میں بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حصہ۔ پھر جب مسجد نبوی شریف کی توسیع کا جب معاملہ پیش آیا تو اس کے ساتھ جو پلاٹ تھا وہ بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا، اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ عثمان کے لیے جنت کی محل کا ضامن ہو۔ آپ نے دوسری مرتبہ جنت خریدی۔ پھر ایک باغ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اسے خریدے، اصل میں اس باغ کی نا
وہ جو اس کی جو شاخیں تھی ایک صحابی کے گھر میں وہ جھکی ہوئی تھی، اس سے جب کھجوریں گرتی تھی تو وہ صحابی کے بچے اٹھا کر کھا لیتے تھے، تو وہ جو ساتھ والا بندہ تھا وہ سختی کرتا تھا کہ تم میری کھجوریں اٹھا کر کیوں کھاتے ہو؟ تو اس نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کر دی، تو حضور نے فرمایا یا رسول اللہ بچے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں، کھجوریں گر جاتی ہیں اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ درخت تم بیچ دو، اس نے بیچنے سے انکار کیا، حالانکہ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کے بدلے میں جنتی درخت کی ضمانت دیتا ہوں، لیکن منافق بندے کو کیا پتا کہ جنت کیا، جنتی درخت کیا، حضور کی ضمانت کیا ہے، اس نے دینے سے انکار کیا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے اور بھاری رقم دے کر وہ باغ بھی آپ نے خرید لیا، اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جنت کی بشارت سنائی۔ پھر پانی کا مسئلہ تھا، یہودی کے پاس میٹھے پانی کا کنواں تھا، وہ پانی دینے میں آئیں بائیں شائیں کرتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے کہ جو اسے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے پانی کو وقف کر دے۔ عثمان غنی اس کے پاس پہنچے، اس نے تو دینے سے انکار کیا کہ میں پانی بیچتا ہوں اور اسی سے میرا جو ہے وہ ذریعہ معاش میرا یہی ہے۔ تو آپ نے کافی اس پر اصرار کیا، فرمایا چلو ایسا کرو کہ آدھا بیچ دو، آدھا کنویں کی بھئی آپ نے بھاری رقم دی۔ انہوں نے کہا آدھے کنویں سے مطلب کیا؟ فرمایا ایک دن تم اس کے کنویں کا پانی بیچنا، دوسرے دن میرا ہوگا۔ تو اس نے اس پر اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک تو اتنی بھاری رقم بھی آ رہی ہے اور میں ایک دن میں بیچتا بھی رہوں گا۔ آپ نے خرید لیا۔ اب جس دن آپ عثمان غنی کی باری تھی آپ نے اعلان کیا کہ سب کو پانی فری ہے۔ اب وہ جو یہودی تھے وہ بھی پانی بھر لیتے تھے، اگلے دن کا پانی بھی بھر لیتے تھے، اب اس کے پاس اگلے دن کوئی پانی لینے کے لیے گاہ کوئی نہیں آتا تھا، تو بڑا پریشان ہوا، تو کہنے لگا جو آدھا بچا وہ بھی خرید لو۔ تو عثمان غنی نے وہ بھی خرید کر وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ یعنی کہ آپ جنت کے خریدار ہیں، کئی بار آپ نے جنت کو خریدا ہے۔ تو ایسے کمال قسم کے یہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے جنت کی بشارت بھی سنی ہے اور جنہوں نے جنت کو خریدا بھی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم مدینے کے ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے تو دروازے کو دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ کہتے دروازہ کھولا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضور کا پیغام ان کو سنایا، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر دروازے کو دستک ہوئی، حضور نے فرمایا جا کے دروازہ کھولو اور اسے جنت کی خوشخبری سنا دو کہ تم جنتی ہو۔ فرمایا کہ میں نے دروازہ کھولا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضور کا پیغام انہیں دیا تو انہوں نے بھی جنت کی خوشخبری ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر دروازے کو دستک ہوئی، حضور نے فرمایا اسے جنت کی خوشخبری بھی سنا دو اور اسے بتا دو کہ تم پر ایک مصیبت پہنچے گی۔ فرمایا جب میں نے دروازہ کھولا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، میں نے جب حضور کا پیغام سنایا تو جنت کی خوشخبری ملنے پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جو مصیبت پہنچے گی کہا کہ میں اس پر اللہ کی مدد طلب کرتا ہوں۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے بعد صدیق اکبر نے خلیفہ بننا ہے، ان کی 3 سال کی خلافت، اس کے بعد فاروق اعظم نے خلیفہ بننا ہے، ان کی 11 سال کی خلافت، اس کے بعد عثمان غنی کی باری آنی ہے۔ یعنی کہ جو واقعات 13-14 سال کے بعد، یعنی کہ 22-23 سال کے بعد پیش آنا ہے، حضور نے بتا دیا کہ تم پر ایک پریشانی آئے گی۔ جب آپ کی خلافت کا 12واں سال تھا عثمان غنی کا، تو پھر کچھ منافقین کی وجہ سے باغیوں نے آپ کے ساتھ بغاوت کر دی اور آپ کے گھر کو گھیر لیا اور 40 دن تک آپ کے گھر میں پانی داخل ہونے نہ دیا، اور یوں 18 ذوالحجہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آپ تلاوت کر رہے تھے، اس وقت آپ کو ذبح کر دیا گیا اور آپ کے خون کے قطرے جو تھے وہ قرآن پاک کی آیتوں کے اوپر گرے تھے۔ یہ وہ مصیبت